5 منٹ کا مدرسہ اسلامی تاریخ۔ نجاشی کے دربار میں کفار مکہ کی آخری کوشش۔ جب کفار مکہ بادشاہ نجاشی کے دربار سے اپنی کوشش میں ناکام ہو کر نکلے تو عمرو بن عاص نے کہا کہ میں کل بادشاہ کے سامنے ایسی بات کہوں گا جس کی وجہ سے وہ ان مسلمانوں کو بالکل ختم کر ڈالے گا۔ اگلے روز عمرو بن عاص نے نجاشی کے پاس آ کر کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بہت ہی سخت بات کہتے ہیں۔ نجاشی بادشاہ عیسائی تھا، اس نے صحابہ کو بلوایا اور پوچھا تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے اور خدا کی خاص روح اور خاص کلمہ تھے۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا خدا کی قسم مسلمانوں نے جو کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکے کی مقدار بھی زیادہ نہیں تھے، اور مسلمانوں سے کہا کہ تم امن سے رہو، میں سونے کا ایک پہاڑ لے کر بھی تم کو ستانا پسند نہیں کروں گا، اور کفار قریش کے تمام ہدیے و تحفے واپس کر دینے کا حکم دیا، اور کہا کہ خدا نے مجھے رشوت کے بغیر حکومت و سلطنت عطا فرمائی ہے، لہٰذا میں تم سے رشوت لے کر ان لوگوں کو ہرگز سپرد نہیں کروں گا۔ دربار ختم ہوا، مسلمان بخوشی واپس ہوئے اور قریش کا وفد ذلت و رسوائی کے ساتھ ناکام لوٹا۔ اللہ کی قدرت، فرعون کی لاش۔ قرآن کے بیان کے مطابق خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی نافرمانی جب حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ڈبا کر ہلاک کر دیا، اور ساتھ ہی یہ اعلان کیا کہ اس کی لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بناؤں گا۔ چنانچہ محققین کی رائے کے مطابق فرعون کی لاش 1881 عیسوی میں سمندر سے ملی، جو تقریباً 3116 سال بعد سمندر سے نکالی گئی، اور اتنی لمبی مدت گزرنے کے بعد بھی لاش گلی سڑی نہیں۔ آج بھی وہ لاش مصر کے میوزیم میں موجود ہے۔ آخر وہ کون سی ذات ہے جس نے سمندر میں بھی اس کی لاش کو محفوظ رکھا؟ یقیناً اللہ کی ذات بڑی قدرت والی ہے۔ ایک فرض کے بارے میں پھل آنے سے پہلے ان کو بیچنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو ان میں پختگی آنے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچنے والے کو بھی منع فرمایا اور خریدنے والے کو بھی۔ مسلم۔ نوٹ: جو چیز بیچی جائے اس کا موجود ہونا ضروری ہے، اگر وہ چیز موجود نہیں ہے تو اس کو بیچنا اور خریدنا درست نہیں ہے۔ ایک سنت کے بارے میں متعلقین کی خبر گیری کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اہل تعلق میں سے کوئی شخص اگر 3 دن تک نہ آتا یا اس سے ملاقات نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق معلومات فرماتے، اگر وہ باہر سفر میں ہوتا تو اس کے لیے دعا کرتے، اگر وہ موجود ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملاقات فرماتے، اگر بیمار ہوتا تو اس کی عیادت فرماتے۔ مسند ابو یعلا۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اپنے گھر والوں کو کھلانا پلانا۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم نے خود کھا لیا وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، اور جو کچھ تم نے اپنی اولاد کو کھلایا وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، اور جو کچھ تم نے اپنی بیوی کو کھلایا وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، اور جو کچھ تم نے اپنے خادم کو کھلایا اس میں بھی تمہارے لیے صدقے کا ثواب ہے۔ مسند احمد۔ ایک گناہ کے بارے میں
وارث کو میراث سے محروم کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے وارث کو میراث دینے سے بھاگے گا اور اسے میراث سے محروم کر دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث ختم کر دے گا۔ ابن ماجہ۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کے لالچی اللہ کی رحمت سے دور۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قریب آ چکی ہے اور لوگ دنیا کی حرص و لالچ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ مستدرک۔ خلاصہ، قیامت کے قریب آنے کی وجہ سے لوگوں کو نیکی کمانے کی زیادہ سے زیادہ فکر کرنی چاہیے، لیکن ایسا کرنے کے بجائے وہ دنیا کے لالچ میں پڑ کر اللہ کی رحمت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آخرت کے بارے میں، قیامت سے ہر ایک ڈرتا ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مقرب فرشتہ، کوئی آسمان، کوئی زمین، کوئی ہوا، کوئی پہاڑ، کوئی سمندر ایسا نہیں جو جمعے کے دن سے نہ ڈرتا ہو، اس لیے کہ جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ ابن ماجہ۔ طب نبوی سے علاج، ورم یعنی سوجن کا علاج۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے چہرے اور سر میں ورم ہو گیا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے گئے اور ورم کی جگہ پر کپڑے کے اوپر سے ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ یہ دعا فرمائی، اللہم اذہب عنہا سوءہ وفحشہ بدعوت نبیک الطیب المبارک المکین عندک بسم اللہ۔ پھر فرمایا، یہ کہہ لیا کرو۔ چنانچہ انہوں نے 3 دن تک یہی عمل کیا تو ان کا ورم جاتا رہا۔ دلائل النبوہ للبیہقی۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم صبح شام اپنے رب کو اپنے دل میں گڑ گڑا کر ڈرتے ہوئے اور درمیانی آواز کے ساتھ یاد کیا کرو، اور ان لوگوں میں نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 200۔